ایک پر تشریف لا رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. قرآن عظیم شان میں ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. جتنے آپ کے مسائل ہیں اس سے بڑا جو ہے ہمارا اور آپ کا ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہے. اپنی زندگی پہ غور کیجیے. جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب ہم اس وقت اس ہوا میں سانس لے رہے ہیں، کیا یہ مستقل جدوجہد نہیں تھی؟ وہ پہلے دن جب ماں سے ہمیں دور کیا گیا اور ہمیں کسی اسکول میں چھوڑ دیا گیا، وہ پہلے دن کا رونا ہم سب کو شاید یاد ہوگا. اور اس کے بعد ایک جہد مسلسل شروع ہوئی. ہماری روح وہی رہی، بدن بھی جو ہے وہ اپنا رنگ بدلتا رہا. اسکول سے کالج، پھر یونیورسٹی، پھر جاب کے لیے اپلیکیشن، پھر انٹرویوز، پھر جاب، پھر شادی، پھر بچے، والدین کی بیماری، والدین کا بچھڑنا، اساتذہ کرام، پھر اساتذہ کرام کا بچھڑنا. اس سارے سفر میں میرے خیال میں خوشی کے لمحے بڑے کم گزرے ہوں گے، امتحان زیادہ، کیونکہ یہ زندگی اور یہ دنیا ہے ہی دار الامتحان. اصل زندگی اوپر ہے لیکن اس کی کھیتی یہ دنیا ہے. اور سب سے زیادہ اگر کسی انسان نے اس دنیا میں اسٹرگل کی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس ملک میں ہم رہتے ہیں ایک عام ملک نہیں ہے. جو اس ملک کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اس کو ایک بڑی مسجد سے کم کا درجہ نہیں دیتے. وہ 40 یا 50 ہزار یا 70 ہزار روپے نہیں ہوتے جس کے لیے کندھے پہ جیتری رکھے اپنے بچوں سے کوسوں دور سینے پہ پاکستان کے بارڈر پہ گولی کھائی جاتی ہے. ایک پاک فوج کے جوان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس جذبے کے تحت جو ہے وہ قربانی دی جاتی ہے. پاکستان ایک بہت ڈیلیبریٹ سوچ کا نتیجہ تھا. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی آئے اور دین اسلام آخری مذہب ہے، پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے. تھوڑی سی کڑیاں جوڑیں، تھوڑا سا پاکستان اور اسلامی دنیا کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں. جتنا جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اپنے ملک کی اہمیت سامنے آتی جائے گی. وہ کیا وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس خطے سے، خراسان سے، یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. وہ کیا وجہ تھی کہ محمد علی جناح ایک نوجوان لڑکا لندن میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرتا ہے اپنی
وکالت کی تعلیم کے لیے جس کے ماتھے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے اور اس دنیا میں لانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نامی جو ہے وہ the greatest law givers کی صورت میں ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا. کیا یہ سب کچھ تاریخ کے صرف حادثات ہیں؟ مسلم امہ کے عظیم ترین مفکر کا پاکستان کی بنیادوں میں ان کی سوچ کیوں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. شاعر مشرق کیا کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو پھر ملک کو کس نے بنایا؟ قلم کے مزدور نے. اور آپ بھی تو قلم کے مزدور ہیں. آپ کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنے بارڈر پہ کھڑے اس سپاہی کی ہے، شاید اس سے زیادہ. وہ اگر بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے تو آپ اس ملک کے اندر بیٹھ کے اپنے قلم کی طاقت سے مختلف شعبہ زندگی میں اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے امین اور محافظ ہیں. یہ صرف انسان کی سوچ ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر میں صرف اس بنیاد پہ روزگار میں آیا ہوں کہ میں نے صرف روزی کمانی اور بچوں کو کھلانا ہے تو اللہ مجھے دے گا. لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ میرے گھر کا نان نفقہ بھی چلے گا اور میں اس مملکت عظیم الشان کی خدمت کر کے امر ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں اس کا اجر مانگتا ہوں، تو اللہ مجھے ثواب بھی دے گا. کہ دنیا میں ایک ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا. دنیا میں ایک ملک ہے جو ایک ایسی سوچ کے تحت بنا جس سے انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا ایک دوبارہ احیاء ہوگا. آج اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں ایک بہت بڑی طاقت کو اس کی کمر ٹوٹی ہے تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. اللہ کا کرم ہے اس خطے پہ. باقی آپ سرکاری ملازمین ہیں، اتنا کہا آپ پورا سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا اور یہ دنیا کی سپر پاور بنے گی، کبھی نہ سرنگوں ہونے کے لیے. ہم نے اپنے حصے کا بوجھ اتارنا ہے. جب انسان کی ماں بیمار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ 8 بیٹے یا بیٹیاں ہوتے ہیں تو جس بیٹے یا بیٹی کی ہاتھ لگے دوائی وہ پہنچا کے دم لیتا ہے. وہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا. اگر اپنا سگا جنا ہوا بیٹا ہو، اگر بدن میں اس کے حلال ہو، وہ جو چچے 5-6 بھائی کو نہیں چھوڑتا، وہ خود ہی کرتا ہے سب کچھ. بھول جائیں اس بات کو کہ علی محمد یا عمران خان صاحب یا کوئی اور یا زرداری صاحب یا میاں صاحب کیا کر گئے یا کیا کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے حساب میں جو ہے اس کی ایک ریت موجود ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے بظاہر تو ان کے زبان مبارک پہ 2 کلمات بار بار آتے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نہیں چھوڑنی اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا. نماز نہیں چھوڑنی. کون سی نماز؟ جو ہم پڑھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ سجدہ روح زمین جس سے کامتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب. نماز وہ نہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں اور پھر دفتر میں آ کے تسبیح کو سائڈ پر رکھے پھر ٹیبل کے نیچے میں کمیشن کھاؤں. یہ تو نماز ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اور نماز قائم ہوتی ہے مسجد میں پڑھنے کے بعد باہر اس پہ عمل کرنے سے. ایک میں دیکھنا، میں خود چونکہ سرکاری ملازم کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے سرکاری ملازم. ایک مجھے کوئی سرکاری ملازم کوئی بھی دکھا دے جو حلال کھانے سے مر گیا ہو. ہاں مشکلات ہوتی ہیں، میرے بھی فادر کو تھی، تنخواہ میں گزارا کرتے تھے، نئی گاڑی بڑے عرصے بعد آئی، ہر سال گاڑیوں کا ماڈل نہیں بدلتا تھا، اپنا گھر بڑی مشکل سے بنایا، پیچھے تھوڑی بہت جائیداد ضرور تھی لیکن اپنی تنخواہ میں گزارا کیا.
اپنی تنخواہ میں ہمیں لکھایا پڑھایا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہر سال انہوں نے جو ہے ہر دفعہ نئے کپڑے ہمیں سلوا کے دیتے تھے. These are the problems which you people face. لیکن اگر میں حلال میں گزارا کرتا ہوں تو پیچھے میرے کون کھڑا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کھڑا ہوتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ریڈ نہیں کرتا ہے, بیماریوں سے بچاتا ہے, بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے, بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے, دوسرا بیٹا کوئی انجینئرنگ وغیرہ یا کوئی CSS وغیرہ کر لیتا ہے, یا کہیں اور بزنس اچھا اسٹیبلش ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غیرت کھائیں اور بے غیرت نہ کھائے. اور جو دوسری بات تھی, وما ملکت ایمانکم, تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا. تو آپ سے اگر میں اپنے دفتر میں عزت سے اور پیار سے ملا ہوں تو آپ ایک لحاظ سے میرے دائیں ہاتھ کا مال ہے, کیونکہ آپ سے میرا اللہ میرا پوچھے گا کہ تمہیں وزیر اعظم شکایت سیل میں بٹھایا تھا تو فرعون بنے بیٹھے تھے یا انسان کو انسان کی نظر سے دیکھا. آر بلاک, کیو بلاک آپ نے سارا دیکھو, آر بلاک میں پارلیمانی امور کا مین دفتر ہے. میں جب پہلے دن اس دفتر میں گیا, اب تو تقریباً 3 سال سے میں وہاں سے کہیں اور بیٹھتا ہوں, لیکن جب شروع میں اس دفتر میں گیا تو میں نے رول آف آنر چیک کیا جس میں اے کے بروہی اور بڑے بڑے جورسٹ کے نام تھے. میں خود چونکہ بیسیکلی لائر ہوں, بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا بھی ہے, تو وہ جو بڑے بڑے نام میں نے دیکھے تو مجھے ایک احساس اللہ نے اسی دن دیا, جو بہت سے وزراء کو جو جھٹکے 5 سال بعد ملتے ہیں, مجھے اسے پہلے دن انٹر ہوتے ہوئے اللہ نے وہ جھٹکا مجھے دیا جو میرے لیے کافی تھا. اس لیے اللہ کے کرم سے انسان ہی رہا, انسان نہیں رہا. اور وہ کیا تھا, یہ میں نے سوچا کہ یار اگر ایک ہی بروہی کا یہ دفتر نہیں رہا, عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کا یہ دفتر نہیں رہا, کسی کا بھی نہیں رہا, تو تمہارا بھی نہیں رہے گا. تو تم اس دفتر کے مالک نہیں, اس کے نگہبان یا اس کے نگران بن کے رہنا. وہی ڈیوٹی کی. اور اسی طرح آپ بھی نگران اور نگہبان ہیں. جو پاکستانی آپ کے دفتر میں آتا ہے, جو پاکستانی آپ کے دفتر میں آتا ہے, آپ کا امیجیٹ باس آپ سے کیا پوچھے گا؟ اس کو اپنی فکر نہیں ہے, لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں ضرور اللہ پوچھے گا. قرآن میں ایک جگہ جو کچھ خاص آیتیں آئیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو کفر کے زمانے میں باعزت تھے ان کو اسلام میں آنے کے بعد بھی عزت دیتے تھے تاکہ ان کو فیل نہ ہو. تو جو کفر کے زمانے میں سردار تھے, جو اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور بھی زیادہ عزت دی تاکہ ان کو فیل نہ ہو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خدا نخواستہ پھر ہماری عزت میں خدا نخواستہ پھر کمی آ گئی. تو ایک محفل میں تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور کچھ شاید وفود یا قبائل کے وفود آئے ہوئے تھے جن کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چل رہا تھا. اس میں ظاہر کچھ بڑے سردار بھی ہوں گے. تو اس دوران ایک مانگنے والا آ گیا, ایک کمزور شخص آ گیا, مانگنے والا تھا یا بہت ہی غریب تھا. تو اس کو اس طرح کی توجہ نہیں دے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت, کیونکہ وہ ایک گفتگو میں تھے. اسی وقت آیتیں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور تو فوری ان کی طرف توجہ کی. اور مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے 4 سدے کے صاحب حق صاحب ہوا کرتے تھے, بڑے عالم دین تھے, بزرگ تھے. میرے دادا کے چھوٹے بھائی جسٹس عبدالغنی خان خٹک صاحب کی وفات پہ آئے تھے, تو اسپیچ کر رہے تھے. تو انہوں نے اس واقعے کو جس خوبصورتی سے انہوں نے بیان فرمایا تھا, 4 سدے کا, کہ کوئی یہاں پہ ہمارا دوست ہو تو اس کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین تھے. میں ان سے ملنے بھی ایک دفعہ گیا, تو انہوں نے جس انداز میں یہ واقعہ بتایا وہ ہم سب کے لیے کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے تنبیہ کی کہ آپ ان کو توجہ دیں. اس سردار کے بارے میں حکم نہیں آیا. ہمارا کیا رجحان ہے BH میں جو آتا ہے, میں نے کسی مالدار کو ویسے نہیں دیکھا. رشتہ داروں میں بھی جو مالدار ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا کھچ کے رہتا ہے ہم سے, کیا کوئی پیسے نہ مانگ لے, کوئی قرض ہی نہ مانگ لے. رشتے میں بھی جو ہم میں مالدار ہو جاتا ہے نا, وہ ہم سے تھوڑا اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے. میں نے ہمیشہ, میں چونکہ دوسری بار اللہ نے مجھے پاس کیا ہے, عوام میں ہی رہتا ہوں, میں ہر اتوار ادھر ہی ہوتا ہوں ہلکے میں. عزت اور پیار غریب لوگوں میں ہے, یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. امیر آدمی آپ سے اتنی عزت کرے گا کہ آپ اس کے آگے پیچھے بیٹھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی غربت. اگر وہ مانگتے تو اللہ نہ دیتا.
سب کچھ دے دیتا نا. غربت اپنے گھر میں رکھی اور شہادت بھی اپنے گھر میں رکھی. ہم عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا ان سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان حالت میں اٹھے, بہت پریشان. تو انہیں بتایا, ان کو بتایا گیا زندگی میں, ان کو بتایا گیا تھا, بشارت دی گئی تھی کہ حسنین کریمین کی شہادت کی کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا. ہم عائشہ نے ان کو کہا کہ آپ دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ ٹال دے گا, آپ تو پیغمبر وقت ہیں. ہم عائشہ نے ان کو کہا کہ فرمایا کہ آپ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے. انہوں نے کہا نہیں, میں شہادت اپنے گھر میں رکھوں گا. تو ہم شہیدوں کے بارے سے حضور مصیبتوں سے نہ گھبرانے والے لوگ ہیں حضور. ہمارے تو قائد نے بھی فرمایا تھا نا, مجھے درد محسوس ہوتا ہے, آج دل سے رویا ہے علی زید, آج رویا ہے. یہ آنسو اس کے ایکٹروں والے نہیں تھے حضور, یہ دل سے رویا ہے. اور جب بھی میں قائد اعظم کو سنتا ہوں, شاید اس کا قائد کا بیٹا کوئی نہیں تھا کوئی. آج میرے سے یہ وعدہ کرو, میں آپ سے سارے وعدے کر کے جاؤں گا, اپنی کوشش میں کروں گا, باقی نتیجہ اللہ دیتا ہے. یہ وعدہ میرے سے کر کے جانا کہ اس کی روحانی بیٹے بننا. جب وہ کہتا ہے نا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا, تو وہ 70 سالہ بوڑھا بول رہا تھا, جس طرح 80 سالہ علی گیلانی جب بول رہے تھے جیل میں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. اس کو نہ ڈرا سکی ہندوستانی سنگینیں اور ہندوستانی سرماؤں کی بندوقیں, اس کو نہ ڈرا سکی. تو 70 سالہ قائد بھی جاتے جاتے بول گیا تھا نا کہ مسلمان کبھی مصیبت سے گھبرایا نہیں کرتا. یہ جو آپ کے دفتر میں کوئی کمزور سا آتا ہے, کوئی بوڑھا سا آتا ہے, کوئی سفید پوش آتا ہے, کوئی بچیوں والا آتا ہے, ان کو دیکھ کر ڈرا کرے. میرے جیسا کوئی آ گیا نا, اس کو باہر بٹھاؤ, جیسے کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو, جو جس کے لباس سے اور جس کے چہرے سے بیچارگی ٹپکتی ہو, اس سے ڈرو, کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے اور ایسا تھپڑ مارے گا کہ پھر اپنی جگہ پہ ہم نہیں آ سکیں گے. قائد کے بارے میں ایک جگہ میں نے پڑھا, بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں اس بات پہ, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہوا ایسے ہی ہوا ہوگا. ہماری تاریخ کی کتابیں ہمیں پڑھاتی ہیں کہ قائد جب ناراض اور مایوس ہو کے سن 36-37 میں چلے گئے متحدہ ہندوستان سے لندن, اور ادھر ہی پریکٹس کرنے لگے, تو اس وقت پھر بر صغیر کی لیڈرشپ بشمول شاعر مشرق اور قائد ملت علامہ اقبال صاحب اور لیاقت علی خان شہید, انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ان کو واپس لانا ہے. ان کو واپس لانے کے لیے وہ گئے, اور یہ بات کئی جگہ پہ رپورٹڈ ہے کہ قائد نے خود فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے علامہ, کہ مجھے اقبال یا لیاقت واپس لے کے, نو, they were one of the reasons. لیکن وہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب خواب سے وہ بیدار ہوئے اور 3 بار ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاگتے انگریزی میں فرمایا کہ I'm your prophet Muhammad and going to serve the Muslims of subcontinent. تو یہ ملک ایسے نہیں بنا, تو ہم نے اس کو جی مضبوط کرنا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے بھی اس پاکستان کی خدمت کی ہے, اس کی آل اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزتیں اور سہولتیں اور مزے اور پتہ نہیں کیا اور دنیاوی مزے نہیں, خوش ہے وہ مطمئن ہے, اپنی ذات میں مطمئن ہے, وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ یونیورسٹی ہیں, اپنی ذات میں جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ جنت وہ موجود ہے, جو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. تو آپ اگر قلم کے ذریعے اپنے دفتر میں بیٹھ کے رزق حلال کماتے ہیں, آپ پاکستان کی وہ سروس کرتے ہیں جو قدیر خان صاحب کر گئے, آپ پاکستان کی وہ سروس کرتے ہیں جو بارڈر پہ کھڑا کوئی لالک جنگ کرتا ہے, آپ پاکستان کی وہ خدمت کرتے ہیں جو وزیر اعظم میں بیٹھا ہے عمران خان صاحب بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے کبھی کبھی ان کو دیکھ کے مجھے بڑا درد بھی محسوس ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے ان کو پی ایم ہاؤس سے ایک پروگرام میں رخصت کر کے میں نکلا, تو وہ اپنے گھر چلے گئے. شام کو گھر ہی سیدھا جاتا ہے, باہر پروگرام نہیں لیتے. اس آدمی کی زندگی میں بھی کافی دکھ ہے, اور وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی انجوائے کرنے کے لیے پی ایم ہاؤس میں نہیں ہے, نہ کوئی محفلیں کرتا ہے, نہ ادھر وہ رہتا ہے, نہ کوئی چیز اس کو ادھر متاثر کرتی ہے, وہ بھی کسی چیز کی تلاش میں ہے. ہمیں اللہ نے ایک ملنگ وزیر اعظم دیا ہے, اس کی آئیں قدر کریں.
میں تو میاں صاحب کے لیے بھی دعا کرتا تھا جب ان کی حکومت تھی، کیونکہ یہ ہم پہ لازم ہے. بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس میں یہ ہے کہ حکمران وقت اگر آپ کا پسندیدہ نہ بھی اس کے لیے دعا کریں ضرور، کیونکہ اس کو کس نے بٹھایا ہے، جو بھی وجہ بٹھایا کس نے. ممتاز مفتی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، قدرت اللہ شہاب صاحب کے دوست اور شاگرد، وہ کیا کہتے ہیں. اب اس میں بھی جو صاحب تصوف لوگ ہیں ان کی اور دنیا ہے، جو میرے جیسے دنیاوی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کدھر سے بول رہا ہے. پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس کے فیصلے خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں اللہ کرتا ہے. ساری دنیا کے قطب اور ابدال اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلے 1 سال کے لیے وہاں کس نے ہونا ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو کوئی عمر جیسا ملے گا، اور ہمارے اعمال میرے جیسے ہوں گے تو پھر میرے جیسا کوئی ملے گا. لیکن یہ وہ ملک نہیں ہے، اس کے فیصلے امریکہ میں یا کسی اور ملک میں نہیں ہوتے. اللہ فیصلہ کرتا ہے 1 سال میں اس کو کس نے چلانا ہے. دعا کریں. میاں صاحب کے لیے بھی کی، زرداری صاحب کے لیے بھی، خان صاحب بھی ہے، اللہ اس سے کام لے. آپ دعا کریں گے اللہ کام لے گا. آپ جس بھی جماعت سے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کیا لیڈر تھا، کیا وہ شخص تھا. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ورنہ اس نے پتنی آگے جا کے کیا گل کھلانے تھے. وہ کتاب بند ہو گئی. ہاں اس کتاب کو کھولیں. کس شعبے کو اس نے چھوڑا ہے. آج ہم رل رہے ہیں نا تکلیف میں. آج بھی کابینہ میں IMF پروگرام پہ ڈسکشن ہوئی اور سب اس پہ متفق تھے کہ پسند نہیں ہے لیکن کیا کریں، ورثے میں جو ملا ہے اس کو چلانا تو ہے. ڈیفالٹ تو نہیں کر سکتے ملک کو، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. عارضی طور پہ ریلیف ہے، اصل راستہ کیا ہے. سود سے پاک بینکاری، سود سے پاک نظام. سود سے نکلیں گے تو اس میں سپیچ کس کی ہے. بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ وہ لوگ ہیں جو آپ ریاست ہے نا جی. ایک ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے سول اسٹیبلشمنٹ. اصل رول تو سول اسٹیبلشمنٹ کا ہے. عام پاکستانی جو آپ سے روز وہ متاثر ہوتا ہے، اس کا تو کسی عام پاکستانی کا تو کسی جنرل کرنل سے کوئی کام نہیں پڑتا. کیا پڑتا ہے؟ وہ تو ہم سے ملتا ہے. وہ تو کسی سیکٹری صاحب سے ملتا ہے، کسی ایڈیشنل سیکٹری صاحب سے ملتا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب سے، کسی ASI سے، جناب کسی تھانے دار صاحب سے، کسی پٹواری صاحب سے، جا کے انہی سے ملتا ہے نا جی. You're the most powerful people in Pakistan. آپ فیس ہیں. جس طرح یہ میرا بدن ہے لیکن اس میں یہ میرا چہرہ، اس سے آپ مجھے پہچانتے ہیں. ورنہ اگر آپ میرا ہاتھ کہیں دیکھ لیں تو ہاتھ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. You recognize me through my face. So the people around the world recognize a country through its face, which is your civil establishment, government of the day. میں ایک وزیر ہوں، میرے نیچے پوری وزارت ہے پارلیمانی امور، ماں ہے پوری پارلیمان کی. میں اپنے سیکٹری کے بغیر زیر ہوں، اپنے ایڈیشنل سیکٹری کے بغیر زیر ہوں. میں بہت 30 عمر خان بن جاؤں، میرے ایک پین اور میرا ایک فون پہ آپریٹر نہ ہو، میری منسٹری ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. That's how important you people are. ہمیں اس کی قدر ہے. جو کچھ کیا اپنا قرض نبھانے اور چکانے کے لیے کیا ہے. جب بھی مسئلہ ہے، رحمان صاحب بیٹھے ہیں، چھوٹا بھائی ہے میرا، میں ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں. ابھی بھی کل بھی میں نے جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو سوال جواب بھجوایا کہ آپ مجھ سے ملیں تاکہ ہم خٹک صاحب کو بٹھا کے سکتے آپ کی بیٹھک کرا سکیں. وہ انشاءاللہ 2-3 دن میں اس کا رزلٹ آپ کو میں دیتا ہوں. جب کبھی مسئلہ ہوتا ہے، مجھے کوئی ایکسٹرا ووٹ پڑتے ہیں، جب کبھی کچھ ہوتا ہے خان صاحب وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ جاؤ تم جا کے مل لو. اللہ کا کرم ہے، ہمیں لیڈرشپ اللہ نے وہ سمجھدار دی ہے. میں تو بڑا خوش قسمت ہوں کہ پرویز خٹک صاحب جیسے شخص میرے ساتھ ان مذاکرات میں آپ کے ساتھ تھے، یا ایک مسئلے میں شیخ رشید صاحب تجربہ کار آدمی ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں